نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين. آج کا لیسن آیت نمبر 22 to 26. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 22. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب بے تکی ہنکتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے تو بعد میں لوگوں کو پتہ چلا تو ان کی آپس میں بحث چھڑ گئی۔ کچھ نے کہا کہ شاید یہ 3 تھے اور چوتھا جو تھا وہ ان کا کتا تھا، کیونکہ ان کے پاس ایک کتا بھی تھا نا، کل ہم نے پڑھا تھا کل کی تفسیر میں۔ تو کچھ کہتے میں نے کل وہ پڑھی تھی تو میں نے آپ سے کوسچن اسی بارے میں کرنا تھا کہ جب وہ آدمی فوت ہو گئے تھے نوجوان، تو ان کا کتا بھی ساتھ ہی فوت ہو گیا تھا، جی وہ پڑ گیا تھا۔ جی وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ پھر اچھا کچھ کہتے تھے کہ 3 تھے وہ نوجوان، یعنی کہ جو وہ آئے تھے نا اپنی بستی کو چھوڑ کر، وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ اور کچھ جو تھے وہ کیا کہتے تھے کہ 5 وہ تھے نوجوان تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ اور کچھ کہتے تھے کہ مطلب اس طرح نا وہ اس چیز میں بحث میں تھے، شک میں تھے، ظاہر ہے ایگزیکٹ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آیت میں کہ یہ سب بے تکی ہنکتے ہیں، یعنی کہ یہ فضول میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کا ایک قول ہے نا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ان کی تعداد کا علم دیا تو ان میں سے ایک میں بھی تھا، تو ان کے علم کے مطابق یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 7 نوجوان تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو ایگزیکٹ کیا ہے کہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہی ایگزیکٹ ہے کہ 7 نوجوان تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے اگلی ہی اسی آیت کے اگلے پورشن میں آ رہا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار ہی ان کی ٹھیک تعداد جانتا ہے، جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایگزیکٹ جو تعداد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی معلوم ہے، جسے جو ہے وہ کچھ لوگوں کے سوا، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے علم کے ذریعے بتایا تھا، ان کے سوا دوسرے کوئی بھی نہیں جانتے، باقی یہ سارے بیکار کی بحثیں کرتے ہیں۔ اب ایک تو یہ تھا کہ حضرت ابن عباس کے قول سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ 7 تھے، دوسرا یہ آتا ہے کہ یہاں پہ جیسے آیا ہے نا کہ یہ نوجوان 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی ایک اور روایت دی، اگلی آیت اسی کے پورشن میں کہا ہے نا کہ کچھ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں تعداد کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں، یعنی کہ بے تکی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اگلی پورشن میں جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی بات نہیں کہہ رہے، یعنی کہ اس سے پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ تعداد یہی تھی، 7 نوجوان تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اور پھر یہاں پہ بات آتی ہے بحث مباحثوں کی، تو بیکار کی بحث مباحثوں سے یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی بحث، یعنی کہ کوئی جیسے فقہی مسئلہ آ جاتا ہے نا تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بیکار قسم کی بحث مباحثے چھڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کوئی کہتا ہے کہ فلاں امام یہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں امام یہ کہتے ہیں، تو وہ اماموں کے پیچھے پڑھ کے فرقہ بندی میں وہ چیز پھر چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل کے جو اتنے فرقے بن گئے ہیں تو وہ یہ اسی وجہ سے بنے ہیں، بیکار کی بحث مباحثے سے، یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتا دی ہے، ایک ہمیں پتہ چل رہی ہے سنت سے حدیث سے، بس اس کو لیں، اس پہ عمل کریں، بجائے اس کے کہ اس کی آگے سے نین میخ نکالیں، اس کے اوپر ہم بحث کریں، تو اس چیز سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دین کے معاملے میں یہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی بحث ہو تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں بحث مباحثے سے کیا ہوتا ہے کہ جھگڑے ہوتے ہیں، فساد شروع ہو جاتے ہیں، اگر گھر کی کوئی کسی معاملے میں بحث مباحثے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر دین کے معاملے میں ہم بحث مباحثہ کریں گے تو بھی کیا ہوگا
کہ دین کا جو ہے وہ اصل دین پیچھے کہیں رہ جائے گا اور لوگ جو ہے بحث مباحثے میں پڑھ کے دین میں ہی چینج کر دیں گے. جیسے بنی اسرائیل اور اہل کتاب جو بھی ہیں ان کے دین میں جیسے انہوں نے چینج کر دیا ہے تو ایسے ہی ہوگا. تو اس لیے بحث مباحثے سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے، ان کے بارے میں کچھ سے کچھ پوچھیے نہیں. یعنی کہ اگر کوئی آپ سے کسی نے کسی بارے میں کوشچن کیا ہے تو آپ کیا کریں، آپ اس کا آنسر دیں. ٹھیک ہے. ایگزیکٹ جو قرآن سے مل رہا ہے، احادیث سے مل رہا ہے، وہ ان کے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں مانتے تو آپ نے تو اپنی بات پہنچا دی، آپ کا کام ہو گیا. وہ اگر اس پہ عمل نہیں کرتے تو وہ آپ کے کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا کہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس نے عمل کیوں نہیں کیا تھا، بلکہ آپ سے صرف اس چیز کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ بات پہنچائی تھی نہیں پہنچائی تھی، بس اتنا کچھ پوچھا جائے گا. آگے وہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے وہ اپنا ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے، اس میں ہم نہیں پڑھ سکتے. ہمارا کیا کام ہے، صرف جو ہمیں پتہ ہے وہ آگے پہنچا دیں. اگر کوئی نہیں مانتا تو بس ٹھیک ہے، اس سے مزید بحث میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے. اس سے بجائے اس کے کہ اگر آپ نے ایک بات اس سے کی اس میں آپ بحث میں پڑ گئے تو دوسری دفعہ وہ آپ کے پاس آئے گا ہی نہیں، نہ کچھ پوچھنے کے لیے نہ آپ کو کچھ بتانے کے لیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ بھی ایک جو صحیح بات ہوگی اس کو لوگوں تک نہیں پہنچا سکیں گے. تو پھر بہتر ہے کہ اس طرح کے بحث مباحثوں میں پڑے ہی نہ. جو بات پتہ ہے جتنی پتہ ہے اتنی بتائیں اور بس بات ختم کریں. ٹھیک ہے. زیادہ بحث مباحثوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی منع کر رہے ہیں. آگے ہے آیت نمبر 23. آیت نمبر 23 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نیز کسی چیز کے متعلق یہ کبھی نہ کہیے کہ میں کل یہ ضرور کر دوں گا. اس کا لنک آیت نمبر 24 سے ہے، تو ہم ان دونوں کو آیتوں کو اکٹھا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ یہ کہ اللہ چاہے اور اگر آپ بھول کر ایسی بات کہہ دیں تو فوراً اپنے پروردگار کو یاد کیجئے اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ ہوا یہ تھا نا کہ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف وغیرہ کے کوشچن کیے تھے ان کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب یہ دیا تھا کہ میں کل ان کا جواب دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا نا کہ شاید حضرت جبرائیل آئیں گے تو میں ان سے پوچھ کر بتاؤں گا، یا اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ کل وحی کے ذریعے مجھے بتا دیں گے. لیکن پھر کیا ہوا، دوسرے دن تک ایسا کچھ بھی نہ ہوا، دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہ ہوئی. پھر کیا ہوا کہ پھر چند دن بعد حضرت جبرائیل وحی لے کر اس سورت کی آیت کے یہ والی آیت لے کر آئے. تو حضرت جبرائیل جب یہ آیت لے کر آئے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کسی سے ایسا حتمی وعدہ نہ کیا کریں کہ میں کل تک یہ کام کر دوں گا. اگر وعدہ کرنا ہے تو ساتھ یہ بھی کہیں کہ انشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ، یہ چیز ضرور کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا تو یہ کام ہوگا. اور اگر آپ کبھی یہ بات کہنا بھول جائیں تو جس وقت بھی یاد ہوئے اسی وقت کہہ لیا کریں. کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جب وہ کوشچن کا آنسر دینے کے لیے ان کو کہا تھا نا کہ میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا تھا. تو وہ نبی تھے، ان سے کوئی بھی غلطی ہوتی تھی تو اللہ فوراً ان کی اصلاح کر دیتے تھے حضرت جبرائیل کے ذریعے، وحی کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ان سے ایک مسٹیک ہو گئی تھی، ظاہر ہے وہ انسان تھے. ٹھیک ہے. تو انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں سمجھتے نا، بہت اوپر کا درجہ دے جاتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ انسان تھے تو ان سے غلطی ہوئی ہے نا. اگر وہ انسان نہ ہوتے تو فرشتے ہوتے تو ظاہر ہے فرشتوں سے تو غلطی نہیں ہوتی، تو ان سے بھی غلطی نہ ہوتی. اس آیت سے ایک تو ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ انسان تھے، ان سے غلطی ہوئی ہے. دوسرا کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر کسی بھی کام کا ارادہ کریں، کسی انسان سے وعدہ کریں، کیونکہ ہم جب کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں نا کسی بھی چیز کی، کہ فار ایگزامپل ہم نے کسی کے گھر جانا ہے تو ہم اس سے اگر ٹیکسٹ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ میں آؤں گا یا میں تمہارے گھر آؤں گی. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گئی، یہ ایک قسم کا وعدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جب بھی اس طرح کی بات کریں، کسی سے کسی معاملے میں کمٹمنٹ کریں یا کوئی اس کو کسی بھی معاملے میں کوئی کام کہیں کہ مستقبل میں آپ نے وہ کرنا ہے، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کا ورڈ ضرور لگائیں.
ٹھیک ہے، کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ میں آپ کے گھر کل آؤں گی، انشاءاللہ ہم مل کے یہ کام کریں گے. کسی قسم کا بھی کوئی بھی وعدہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں. اللہ تعالیٰ اسی چیز کی تصدیق کر رہے ہیں آپ وسلم کی یہاں پر. تو انشاءاللہ لیکن افسوس ہے کہ بعض بدنیت قسم کے لوگوں نے اس کلمہ اثنا کو اپنی بدنیتی پر پڑا ڈالنے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے. مثلا ایک شخص جو ہے وہ اگر کسی سے قرض یا نئے قرض کے لیے 1 منتھ کا وعدہ کرتا ہے، جیسے کیا جاتا ہے نا کہ کسی بھی قسم کے کوئی قرض وغیرہ لینا ہو تو یہاں پہ ایک کچھ ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے کہ میں 1 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد یا اتنے عرصے بعد میں آپ کو یہ رقم لوٹا دوں گا. تو اس پہ وعدہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ کیا کہہ دیتے ہیں کہ میں انشاءاللہ یہ بات بھی کرتے ہیں. لیکن ان کے دل میں کیا بات ہوتی ہے کہ اب بھی تو یہ کام چلائیں، ٹھیک ہے، جو مشکل آئی ہوئی ہے اس سے تو یہ ابھی اس سے رقم لے کے کام چلائیں، بعد میں خود ہی دیکھا جائے گا جب بھی دوں گا. ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح کی آپ کی نیت ہے کہ آپ نے وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ، اگلے بندے کے ساتھ آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ میں یہ کام آپ کو فلاں دن تک کر دوں گا، فلاں ٹائم تک آپ کا یہ کام میں پورا کر دوں گا، لیکن آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ ابھی فی الحال میں اپنا کام نکالوں، بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، تو یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ انشاءاللہ کہتے ہیں اور وہ کام آپ نہیں کر پاتے تو وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم نہیں تھا نا تو تبھی یہ کام نہیں ہوا، نہیں تو میں نے تو انشاءاللہ کہا تھا. تو پھر وہ غلط چیز کر کے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ سخت غلط بات ہے. ٹھیک ہے، اگر تو آپ کی واقعتاً نیت ہے، آپ اپنی نیت میں سچے ہیں کہ ہاں واقعی میں نے یہ کام 2 دنوں میں کمپلیٹ کر کے دینا ہے، یا میں نے یہ کمٹمنٹ اس کے ساتھ فلاں انسان کے ساتھ کی ہے اس کو پورا کرنا ہے، تو آپ انشاءاللہ کہیں. ادروائز کیا ہے کہ آپ انشاءاللہ تو کہیں لیکن اس کے ساتھ اپنی دل کی نیت کو بھی ساتھ چیک کریں، نہیں تو آپ اگلے سے وعدہ نہ کریں. ٹھیک ہے، اگلے سے کہیں کہ میں کوشش کروں گی کہ اگر مجھ سے یہ کام ہو گیا، نہیں تو میں وعدہ نہیں کرتی. سیدھے الفاظ میں اس کو بتا دیں آپ کے اندر اس کام کرنے کی ہمت نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ کا اپنا بزی شیڈول ہے، آپ نہیں کر سکتے اس سے جو آپ نے کمٹمنٹ کیا اس سے پورا نہیں کر سکتے، تو اس سے ایکسکیوز کر لیں، معذرت کر لیں کہ بھئی میں نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے وعدے بھی نہ کریں، جھوٹے وعدے بھی نہ کریں، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وعدے کو پورا نہ کرنا. ٹھیک ہے، تو اپنے وعدوں کا خاص خیال رکھیں کہ کسی کے ساتھ کوئی بھی کمٹمنٹ کرے تو اس کو پورا کریں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا جا رہا نا اسی آیت میں کہ اگر آپ کو اس موقع پر جب آپ نے وہ بات کر دی اس انسان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، اگر اس موقع پر آپ نے انشاءاللہ آپ کو یاد نہیں رہا، کیونکہ انسان ہے نا بھول بھی جاتے ہیں، تو اب اگر آپ کو اس ٹائم پہ یاد نہیں رہا انشاءاللہ کہنے کا، تو بعد میں جیسے ہی آپ کو یاد آئے، بے شک وہ انسان چلا جائے، ٹھیک ہے، تو بعد میں بھی کہیں کہ انشاءاللہ میں نے جو اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے وہ ویسا ہی میں کروں گا. ٹھیک ہے، بعد میں انشاءاللہ لگا لیں لیکن انشاءاللہ ضرور کہیں. آگے آ جاتے ہیں آیت نمبر 25 میں. 25 میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے اور کچھ لوگوں نے 9 سال زیادہ شمار کیے. اب یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اگر ہم دیکھیں نا ویسے ہی صرف آیت کو، تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی 2 چیزیں بتا رہے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں کہ 300 سال اور دوسری اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 900 زیادہ 9 سال مزید. تو اب یہ ایگزیکٹ کیا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ یہ مدت شمسی کے تقویم کے حساب سے رکھنے والوں کے مطابق 300 سال تھی، جبکہ قمری والوں کے حساب سے یہ 309 سال تھی. یعنی کہ یہ سولر ایئر اور لونر ایئر وہ جو کہتے ہیں نا ہم، تو یہ اس لحاظ سے تقسیم ہے. ٹھیک ہے، جو شمسی ہے اس لحاظ سے تو یہ 300 سال ہی بن رہی ہے، لیکن اگر قمری لحاظ سے ہم کریں تو وہ 309 سال بن رہی ہے. اس لیے یہاں پہ دونوں چیزیں آ گئی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو یہاں پہ کلیئر کر دیا ہے کہ ایگزیکٹ جو مدت ہے وہ 309 سال ہی ہے اگر قمری لحاظ سے لیں تو، لیکن اگر شمسی لحاظ سے لیں تو اس کی تعداد 300 ہے.
پھر اگر یہ ہے کہ اگر مہینوں اور دنوں کو چھوڑ دیا جائے تو 300 شمسی سالوں کے قمری سال 309 سال ہی بنتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ آیا یہ مدت کے تعین اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا لوگوں کے اقوال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکایتاً نقل فرمائے ہیں؟ تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ یہ لوگوں کے اقوال ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں یوں نہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت وہ غار میں ٹھہرے رہے۔ یعنی کہ ایگزیکٹ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ انسان کے خود لگائے گئے اندازے ہیں نا کہ شمسی لحاظ سے کریں تو وہ 300 بن رہا ہے، قمری لحاظ سے کریں تو وہ 309 بن رہا ہے، لیکن ایگزیکٹ کتنی مدت ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بہتر نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو انسان نے جیسے ایک اپنے سال ڈیوائیڈ کی ہوئی ہے نا کہ یہ فلاں قمری سال ہے، یہ شمسی سال ہے، تو اس لحاظ سے انسانوں نے خود ہی اس میں کی ہوئی ہے، اس لحاظ سے یہ پھر 309 سال اور 300 سال بن رہے ہیں۔ ایگزیکٹ مدت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتے ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں آیت نمبر 26، آج کے لیسن کی لاسٹ آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مدت بتائی، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زیادہ بہتر کون جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتے ہیں۔ یعنی کہ آپ پھر اس سے پہلے اس نوجوانوں کی مدت میں تعداد میں بحث مباحثہ ہوا کہ وہ کتنے تھے، اور پھر اب دوبارہ اس میں بحث مباحثہ نہ چھیڑ دیں کہ یہ کتنے تھے، کتنے سال تھے، 300 تھے کہ 309 تھے۔ تو اس کو چھوڑنے کی بجائے آپ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنے کہ وہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہے۔ دیکھیے، کسی انسان کو معلوم ہے کہ یہاں پہ اس وقت جو آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں اس کے باہر ہی آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہاں پہ صرف وال ہے، ٹھیک ہے، اس وال سے کے باہر کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، باہر کون جا رہا ہے، کوئی انسان ہے، جانور ہے، پرندہ ہے، باہر کا ماحول کیسا ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، بارش ہے، یہ آپ کو تو نہیں پتا نا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے۔ آپ کمرے میں بیٹھے ہوئی ہیں، آپ کو صرف باہر کے حالات نہیں معلوم، تو سوچیں ایک انسان کو پوری دنیا کے حالات کیسے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا کہ آسمانوں کو کیا، ہمیں تو صرف وہ سامنے والا نظر آتا ہے نا، وہ بھی دن میں تارے تو نظر ہی نہیں آتے، صرف رات میں نظر آتے ہیں۔ اور آسمانوں کے اندر، ان ستاروں کے اندر کیا ہے، کوئی مخلوق رہتی ہے، کوئی نہیں رہتی، ان ستاروں میں کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوقات وہاں پہ رہتی ہیں، کیا وہاں پہ اور بھی مخلوقات ہیں، نہیں ہیں، اس وقت آسمانوں پہ کیا چل رہا ہے، یا کچھ بھی، یا ستاروں کی تعداد، یہ سب کچھ یہ کسی کو کچھ نہیں معلوم سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ ابھی بہت سی ہوئی ہیں، وہ صرف سائنسدانوں نے اپنے اندازے لگائے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایگزیکٹ کسی کو بھی کچھ بھی نہیں معلوم۔ انسانوں کے پاس جو فی الوقت وہ آ گئی ہیں فیسلٹیز، اس لحاظ سے وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کچھ بھی کسی کو بھی نہیں معلوم کہ آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، زمین میں کیا ہو رہا ہے، اور زمین میں ایون کہ آپ دیکھیں کہ زمین کے نیچے کتنے خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بھی ابھی معلوم ہو رہے ہیں۔ وہ تو زمین، جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو تخلیق کیا تھا تو وہ خزانے تو تب کے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انسان ابھی وہ مختلف آلات کے ذریعے سے اندازہ لگا رہا ہے کہ اچھا فلاں جگہ پہ پیٹرول ہے، گیس ہے، فلاں جگہ پہ سونا ہے، سمندر کے نیچے یہ مخلوق رہتی ہے، یہ سب کچھ وہ انسان ابھی اندازہ لگا رہا ہے، جبکہ یہ تو کافی عرصے پہلے سے ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا سمندر کے اندر کون سی مخلوق ہے، کیسی مخلوق ہے، یہ تو آئے دن اب آ رہی ہے نا، ہر دن پوسٹ آئی ہوتی ہے کہ یہ نئی مخلوق، مطلب یہ جو ہے وہ چیز نکلی ہے سمندر سے، یہ سمندر کی نئی مخلوق ہے، اس کو سب کچھ کر کے دکھا رہے ہیں، لیکن وہ مخلوق کتنے 100 سال، کتنے لاکھ سال، کتنی صدیوں پہلے کی وہ ہے وہاں پہ، لیکن انسان ان تک اب پہنچ رہا ہے، اور سمندر کی گہرائیوں میں تو ابھی تک بھی انسان نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ پھر جو اتنا سب کچھ جانتا ہے کہ
کیا کہاں زمین پہ کہاں پہ کیا ہے، آسمان میں کیا ہے، کون سی مخلوق کیا کر رہی ہے، کون سا انسان کیا کر رہا ہے، وہ سب کچھ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے تو آپ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں، اس میں فضول میں بحث مباحثہ نہ کریں۔ پھر آگے اسی آیت کے پورشن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب کیا ہے، غار خوب میں وہ دیکھنے والا نوجوان اور گیا سننے والا ہے، تو یعنی کہ اللہ اس کے تعالیٰ بعد ہر ان ایک کو چیز دوبارہ کو موت دیکھنے آ والے گئی ہیں۔ تھی، اب حقیقی موت، آپ ٹھیک دیکھیں ہے، کہ تو ایک وہ انسان، ایک فوت عام ہو گئے تھے۔ انسانی آنکھ، ٹھیک ہے، آپ پھر کیا سامنے ہوا کہ دیکھیں تو کچھ آپ لوگوں کی نے نظر میں کتنی جو چیزیں ہیں، وہاں کے چند اس ایک وقت چیزیں تھے جو انہوں نے آس پاس دیکھا پڑی تو ہوئی انہوں ہیں، نے جو اس آپ کی نوجوان آنکھوں کا کے بالکل پیچھا سامنے کیا ہیں، وہ اور چیزیں ان کو نظر اس آئیں۔ جگہ کا کیا پتہ چل آپ کی گیا جو کہ بیک پہ یہاں ہے، پہ یہ جو نوجوان کچھ ہو رہا رہتے ہے وہ تھے آپ کو نظر آ رہا اور ہے؟ یہی نہیں۔ ان کا ٹھکانہ جو آپ کی تھا۔ دائیں طرف ہے تو وہ انہوں نے نظر پھر آ رہا ہے، جو آپس بائیں میں طرف کیا ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ نہیں۔ وہ جو آپس چیز میں بالکل انہوں نے ہمارے جھگڑا سامنے کر ہے، دیا کہ جتنی بھی یہاں ہیں، پہ کچھ لوگ صرف وہ کہنے نظر لگے آ کہ رہی ہیں، یہاں پر اس کے ایک علاوہ ہم عمارت کچھ نہیں بنا دو، دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اور جو ہمارے انہوں نے گھر میں کہا جو کہ چیز یہ چل رہی ہے بہت یا جس محترم ایریا میں ہستیاں ہم ہیں، تھیں جنہوں نے اپنے وہاں پہ دین کی اگر کوئی خاطر سب انسٹرکشن کچھ ورک ہو رہا کیا، ہے یا تو جو ان بھی، کو کیا تو ہے وہیں کہ تک ہمیں سنائی دے رہا ہے۔ اولیاء اس کے اللہ باہر ہمارے سمجھنے شہر کے جانے باہر لگے۔ کیا ہو رہا لوگوں نے ہے، ان میں سے ہمارے غار میں محلے جا کے کر باہر کیا ہو ملاقات رہا ہے، ہمیں نہیں کی کچھ بھی تھی نہیں کیونکہ پتا، وہ لوگ ظاہر ہے پہلے ٹھیک ہی ہے۔ فوت ہو گئے لیکن تھے۔ اللہ تعالیٰ تو کی انہوں نے ذات کیا وہ کیا واحد کہ ذات ہے کہ جس کو زمین ان کے کے اوپر اندر باہر ایک یہ آسمانوں مشورہ میں دیا، آپس میں ہر گھر مشورہ میں کیا کہ ہر یہاں پر انسان ایک کی عمارت بنا کیا دیتے ہو ہیں رہا ہے کیا نہیں کہ ہو ان رہا، وہ مقدس ہر ہستیوں کی ایک یادگار جو ہے لمحے کی وہ خبر رکھی ہوئی ساری ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ علم آخر رکھتا تک ہے، رہے تاکہ لوگ ٹھیک ان ہے۔ کو یہ اللہ دیکھنے تعالیٰ کی والوں ان کو پتہ صفات چل ہے۔ سکے کہ یہ جو ہے وہ آگے یہ اسی فلاں آیت کے لوگ تھے اور اینڈ والا وہ ان کی کوشچن ہے کہ یادگار ان چیزوں کے کا طور پر اللہ ان کی تعالیٰ کے وہ سوا مقبرہ کوئی جس کو آپ کہہ کارساز سکتے ہیں نہیں کہ وہ اور بنا لیں۔ منتظم نہیں، اور وہ اپنی اس بار پر پھر حکومت اختلاف میں ہوا کسی کو کہ شریک یہ نہیں یادگار ٹھہراتا، یعنی تعمیر کہ اللہ کس تعالیٰ قسم یہاں کی پہ ہو، اس چیز کو اور جو کلیئر کر لوگ رہے باثر ہیں اور کہ صاحب اس رسوخ تھے چیز ان کی کی رائے یہ اتنا تھی کہ گہرا علم غالب ان کی یہ رائے صرف اللہ غالب آ تعالیٰ گئی کی کہ اس ذات کی کو ان کی رائے ہی یہ ہے، تھی نا اللہ کہ تعالیٰ کی ذات کے غار کے علاوہ پاس ایک مسجد یا کوئی عبادت بھی اس خانہ بارے میں کچھ بھی یادگار نہیں کے طور جانتا، پر اور بنا نہ دیا اللہ جائے، تعالیٰ جس نے سے اس یہ ان معاملے لوگوں میں نے کسی کو جو اپنا ہے وہ شریک خود بنانے ٹھہرایا کا ہے۔ ذمہ لے لیا، جو اس وقت کے صحیح پاورفل لوگ جیسے تھے نا، کہ آتا ہے نا انہوں نے سورہ اس النساء عمارت میں کو آتا ہے بنانے کہ کا اللہ ذمہ تعالیٰ خود ہی اگر لے کسی لیا۔ کو انہوں نے کیا کیا اس کے اپنے اوپر ایک خزانوں میں سے تھوڑے عمارت خزانے کا بنا دی۔ مالک اس طرح بنا دیتا ہے تو سابقہ وہ اولیاء تمہیں ایک اللہ کی کھجور اور کی ان کے گٹھلی غار کے کے برابر آستانے بھی یا کچھ ان نہ کے دیتے۔ مکبے کی حیثیت حاصل اللہ ہو گئی۔ تعالیٰ کا پھر یہی کہنے کا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ تردید آستانوں کر یا رہے ہیں نا کہ میں نے خانقاہوں اور کسی کو اس میں مزاروں وغیرہ شریک کے نہیں قریب ٹھہرایا، یا اور ان اگر پر ٹھہرا مسجد بنانا دیتے یا کسی تو مسجد میں سوچئے کسی کہ کو ولی اللہ اگر سمجھ کر کسی اس کی قبر انسان کے بنا دینا، ہاتھ ایسے کوئی کام چیز ہیں ہو، جن سے رسول کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خزانہ سختی یا سے منع آپ کی فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسے کاموں ضرورت کی سے چیز شرک کی کسی بہت سی انسان کے رائے ہاتھ ہو، کھلتی ہیں، تو وہ آپ یعنی کو کہ جیسے کیسے آپ دے گا؟ دیکھیں نا نہیں کہ دے گا۔ آج کل کیا آپ ہوتا اگر ہے اس کہ سے کوئی لیں گے بھی نا تو ایسی پہلے اس کی نیک پھیرو منتیں شخصیت کریں ہوتی گے، ہے اس کو کہ کچھ جو دیں گے تو وہ بہت بدلے میں آپ اس کے لیے کچھ عالم بہتر کریں فاضل گے تو ہوتی ہے، وہ آپ عبادت کو وہ گزار چیز دے ہوتی گا۔ ہے، لیکن اللہ آپ تعالیٰ کہہ کی لیں گے ان ذات کی کیا ہے دعائیں کہ ہم قبول دن میں ہوتی ہیں، ڈھیروں نافرمانیاں بہت اس کی علم والے کرتے ہیں، ہوتے ہیں، قرآن کا ایسے حدیث کام کا ان کے کریں پاس جس نے بہت اس سے گہرا منع علم کیا، ہوتا ہے، ہم وہی اسلام کرتے جا کے رہے ہیں۔ بارے میں بہت کچھ دین کے بارے میں جانتے ہوتے لیکن ہیں۔ وہ کیا ہے تو جب کہ وہ وہ فوت ہمیں سب ہوتے ہیں کچھ تو دے رہے ہمارے ہیں۔ یہاں کیا کیا اگر جاتا ایک ہے دن سوچیں گے کہ ان کا ایک جو مقبرہ آکسیجن بنا دیا سلنڈر جاتا ہے یوز نا، کرتے ہیں ایک لوگ کہ وہ وہاں پہ ایک جا ایک کے پھر کیا سانس کے کرتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں اور لاکھوں لگا مخصوص کے وہ ایک عبادت سلنڈر دعائیں لیتے مانگنا ہیں اور شروع وہ کر جس سے دیتے ہیں، اپنا سانس جو ہے وہ باہر عبادت رکھتے گاہ ہیں، اس کو بنا دیتے ہیں، سجدے یا کرتے ہیں، یہ میڈیسن جو چادریں یوز چڑھائی کرتے جاتی ہیں۔ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ عرس کی ان پہ ذات ہے کہ سالانہ ہم عرس کھلی منعقد فضا ہوتے میں ہیں، اس طرح کے بغیر پھر گنے بہت وہ سانس لے رہے ہیں۔ شرک کی طرف سارا کیا چلا ہم نے جاتا ہے۔ اللہ تو تعالیٰ اس نے طرح کسی ایک ہمارے دن دین بھی میں ہمیں یہ چیز گن کرنا گن کے منع ہے، یہ ہوا فراہم مقبرہ کی ہے کہ بنانا آکسیجن اس جو قبر ہمارے اندر کسی بھی ہمارے قبر کے اوپر، یہ استعمال ہمارے کی دین ہے میں، کہ ہماری شریعت میں نہیں منع ہے، آج اس کیونکہ انسان یہ کو اتنی شرک کی دیتا طرف ہوں، بھی بہت سی نہیں، رائیں کھول دیتے ہیں، بے دھڑک اللہ ٹھیک تعالیٰ ہے، دے رہے ہیں، کیونکہ لیکن اب کیا ہم اس ظاہر ہے چیز جو کو اتنا انسان شکر ہوتا ہے ادا نا کر جس کی پاتے ہیں؟ قبر کے اوپر مقبرہ یا نہیں، یہ کبھی ساری بھی نہیں چیزیں کرتے۔ بنائی جاتی ہیں، اب ہم وہ تو کیا ہے نہیں کہ کہتا کہ ہم کیا میری سمجھتے ہیں بناؤ، اس اس چیز طرح کی پر قبر میرا بناؤ، حق بنانا تھا ہے، تو میرے مجھے مرنے کے مل بعد یہ گیا۔ کرنا ہے، وہ ہم تو ہر نہیں دے چیز کے پہ نا جاتا، کیا یہ تو کرتے ہیں کہ
بعد کے اپنا جو ان حق کے سمجھتے پیروکار ہیں ہر ہوتے ہیں، چیز جو ان کو، کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنا بنا حق دیتے نہیں ہیں۔ ہے۔ تو اللہ اس کے تعالیٰ بارے میں نہ آپ صلی اللہ علیہ چاہے وسلم نا نے کیا وہ نہ حدیث سے دے تو فرمائی؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فرمایا ایسے کہ بیمار ہیں سیدنا ہسپتالوں عائشہ ہسپتالیں دیکھیں صدیقہ فرماتی بھری ہیں کہ پڑی رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر اپنی میں اس مرض میں جس ایک دو سے مریض پڑے ہیں، ان کی مختلف وفات ہوئی بیماریوں تھی، میں جکڑے فرمایا ہوئے ہیں۔ یہود پر جب اللہ تک تعالیٰ کی لعنت ذات کرے، نہیں انہوں نے چاہتے اپنے نبیوں کی وہ قبروں اس کو سے اچھا نہیں مسجدیں ہوتے اور وہ، سجدہ گاہ بنا چاہے لیا تھا۔ کتنے اس سے حضرت مہنگے عائشہ علاج کروا فرماتی لیں، ہیں کہ اگر مجھے یہ نہیں خدشہ ملتا نہ ہے، ہوتا ان کہ کو لوگ آرام نہیں آپ کی آتا۔ قبر کو سجدہ گاہ تو بنا یہ لیں کیا گے ہے تو کہ یہ اللہ آپ کی تعالیٰ کی قبر بہت سی ایسی خاص و نعمتیں ہیں، عام ہم صرف بنا اپنے دی جسم جاتی میں ہی ہیں۔ دیکھ لیں کہ اس اللہ کی تعالیٰ یہ نے اتنی وضاحت ہے کہ رسول خوبصورت صلی اللہ ہمیں علیہ وسلم کی آنکھیں قبر دی ہیں مبارک جس سے سیدنا ہم عائشہ کے گھر جو میں تھی، چاہیں یعنی کہ دیکھتے جو ہیں، سیدنا عائشہ کا حجرہ تھا نا، آپ لیکن صلی اس اللہ علیہ وسلم کی نعمت قبر کا حق مبارک کب وہی ادا تھی۔ ہوگا جب اس ہم اس کی سے وہ صورت یہ دیکھیں تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی پیچھے ذات کو جو پسند ہے، قبر تھی، اس ٹھیک کے ہے؟ جب ہم اس صورت کی ان بھی نعمتوں کا قبر اس مثبت سے آگے استعمال سیدنا کریں تو عائشہ ان کی نعمتوں رہائش کا اور اس سے حق تو نہیں آگے ادا ہو بیرونی دروازے سکتا، تھا، اور لیکن قبر ہے تک کہ سوائے شکر حضرت ادا ہو سکتا۔ عائشہ یا رشتہ داروں کے علاوہ اگر دوسرے ہمیں لوگ اللہ جا تعالیٰ ہی نے نہیں ہاتھ سکتے تھے، دیے ہیں تو کیونکہ
کے آپ قبر دیکھیں کے کہ آپ پیچھے کے پھر آس پاس دیوار کتنے تھی۔ ایسے ہوں گے جو معذور اسی ہوں بنا گے، پر سیدہ عائشہ پیرالائز فرما ہوں رہی گے، ہیں کہ اگر جو خود آپ کے چل نہیں قبر کے سکتے، خود متعلق اپنے یہ ہاتھوں سے خطرہ نہ کھا نہیں ہوتا کہ سکتے، کچھ خود عرصے بول نہیں گزرنے سکتے، پر لوگ خود آپ بیٹھ قبر نہیں کو سکتے، سجدہ ان کو کرنے کسی نہ لگیں کسی گے تو سہارے کی بالغرض ضرورت ہوتی ہے، زیارت پچھلی لیکن دیواریں الحمدللہ کھول ہم دی کیسے جاتی، ہمیں کسی یعنی سہارے کہ کی جو قبر ضرورت کے ہے بیک نہیں، سائڈ میں ہمیں کسی دیوار تھی نا، سہارے کی ایک تو وہ ضرورت تھی جو نہیں ہے۔ حضرت عائشہ اللہ کو تعالیٰ اجرت نے جانا بولتی تھی، ایک جو الحمدللہ پچھلی ہمیں سائڈ اتنا والی تھی۔ خود مختار تو بنایا ہے حضرت عائشہ کہ کہتی ہیں ہمیں کہ اگر مجھے یہ اندیشہ اپنی نہ کوئی بھی ہوتا کہ جو وہ دل جو ہو ہے ہم وہ کر لیتے ہیں، ہمیں کسی چیز قبر کی سجدہ گاہ بن ضرورت جائے گی کے علیہ لیے السلام کسی کی، چیز کی لوگ ضرورت اس کو ہوتی ہے تو اس عبادت کے کے لیے لیے کسی استعمال انسان کی کریں گے تو ضرورت میں نہیں وہ ہے کہ دیوار وہ ہمیں کھلوا آ کے دے دیتی۔ یہ کرے تو ہم وہ کر اس کے سکیں۔ علاوہ ایک اور آتا ہے، ایک اور تو کیا حدیث ہے ہے کہ کہ ہمیں یہ قبر جتنی بھی پرستوں جو نعمتیں دیکھو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے علاوہ تو عیسائیوں کا بھی ذکر ہے، اس پہ اللہ سیدنا تعالیٰ کو عائشہ شکر اور ادا کرنا سیدنا ابن چاہیے، عباس اور دونوں اگر سے اللہ روایت تعالیٰ ہے ان نعمتوں کہ پر جب کسی اور آپ کو پر مالک بیماری بنا آن دیتے تو پڑی وہ تو اور ہمیں اس وفات طرح کی دیتا ہی نا۔ علامات ظاہر ہوئیں اگر ہم تو ذرا سا آپ اس کا اپنی غلط چادر سے استعمال اپنا کرتے منہ تو ڈھانپ کیا لیتے ہوتا اور کہ جب وہ بیزاری انسان بڑھتی اگر تو وہ اپنے انسان منہ ہوتا سے تو وہ ان سے وہ چادر نعمت چھین ہٹا لیتا دیتے اور کہ نہیں یوں تم اس کا فرماتے غلط استعمال کر رہے ہو، اللہ ہمیں تعالیٰ دکھا۔ یہود اور نصارہ جیسے پر ہم لعنت کریں کرے، نا کہ انہوں ہم نے اگر اپنے کوئی بھی نبیوں چیز کی کر رہے قبروں کو ہیں مساجد ہم اس کا یا غلط استعمال سجدہ کر رہے گاہیں ہیں، وہ بنا لیا، ٹیچر اس قول ہوں سے یا ہمارے پیرنٹس ہمیں ہوں اس تو وہ برے ہم سے کام لے سے لیتے ہیں، ڈراتے تھے جو ٹھیک ہے۔ اگر یہود فار نصارہ ایگزامپل ایک کیا موبائل کرتے کی تھے، وہ کیا ایگزامپل لے کام لیں، کرتے تھے کہ وہ اگر ہم اپنے اس نبیوں سے کو قبروں کو ان کو نیگیٹو یوز کر رہے ہیں سجدہ تو کیا گاہ ہوتا ہے بنا ہم سے لیتے وہ تھے، چیز لے کیونکہ لیتے ہیں ہمارے مشرکین پیرنٹس کہ مکہ نہیں کے اب بھی جو نہیں، بت تھے نا تھوڑی سی جب وہ تم بھی وہ سمجھ آ تھے جائے جو گی اچھا حضرت استعمال کرنا ابراہیم سیکھو کے گی تو بعد میں جو تھے ہم وہ یہ نیک تمہیں تب لوگ دیں تھے، گے، انہوں نے دعوت ٹھیک ہے۔ تبلیغ کا تو کام اللہ تعالیٰ کیا، کیا اللہ کہہ رہے تعالیٰ ہیں کی کہ طرف میں ان کو بلایا تو انہوں نے اپنی چیزوں ان میں جو کی میری شکل حکومت ہے اس کے میں میں وہ کسی کو بت شریک نہیں بنائے ٹھہراتا، اور اور وہ اگر پھر ٹھہرائیں تو بناتے اس کا بناتے نقصان اللہ بناتے تعالیٰ نے سورہ النساء میں بتا دیا اس وقت تک کہ پھر اتنا ہو کوئی گیا بھی کہ ہمیں ہر کچھ جگہ بھی وہ نہیں صرف دے گا، اسی بت کو ٹھیک ہے۔ ہی وہ تو اس لیے عظیم سمجھنے لگے اور اسی کے آج سامنے کا وہ بیسک جو تھا نا ان عبادت تمام کرنے لگے۔ پوائنٹ تو آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خلاصہ خدشہ وہ تھا یہ کہ ہے کہ میری بحث نہیں جو کرنی کسی امت ہے ماں وہ کو، اس چیز کیونکہ اس بحث میں سے نہ کیا پڑ ہوتا جائے، ہے شرک میں کہ نہ پڑ بحث جائے، سے اس ہم لیے جو انہوں نے ضروری ایک انفارمیشن سختی سے ہوتی ہے منع نا کیا تھا وہ ہم جو اور دینی اللہ تعالیٰ ہوتی ہے سے وہ رہ دعا بھی جاتی کی ہے، تھی۔ اور باقی ہم فضول کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، جیسے ایک صحیح مسلم لیلۃ کی القدر کے حدیث بارے ہے، میں ہی آپ کر لیں آپ کہ صلی اللہ جیسے علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ الفاظ علیہ وسلم آتے کیا ہیں تھے کہ باقاعدہ، آپ اس صلی میں اللہ آپ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم کے بتانے الفاظ یہ کے تھے لیے کہ سن نکلنے لو، لگے تھے نا تم کہ میں سے پہلے کون سی لوگوں رات نے اپنے نبیوں کون اور سی رات بزرگوں ہے کی لیلۃ قبروں کو القدر کی، سجدہ ٹھیک ہے۔ گاہ بنا جب لیا باہر تھا، نکلے تو دو صحابہ آپس میں خبردار بحث تم کر رہے تھے قبروں کو اور سجدہ اس میں گاہ آپ صلی نہ اللہ علیہ وسلم بنانا، کو بھول گئے، میں تمہیں اس سے ٹھیک ہے۔ منع کرتا ہوں۔ تو یہ کیا تھا کہ سیدنا یہ اس ابو میں بھی اللہ تعالیٰ کی سعید حکمت ہی الخدری تھی، کہتے ہیں کہ لیکن کیا رسول ہے اللہ کہ وہ صلی ایک اللہ علیہ وآلہ انفارمیشن وسلم آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا دینی تھی جو تمام ہم روئے تک زمین پہنچانی تھی نماز کے وہ قابل رہ ہے گئی۔ سوائے قبرستان اور تو اسی طرح حمام اگر کے، ہم بحث مباحثے یعنی میں کہ پڑھیں گے یہاں پہ تو اس جو ایک حدیث میں واضح ضروری بتا چیز جو دیا گیا پہنچانے لفظ والی استعمال ہے ہوا جو حق ہے قبرستان، وہ کہیں پیچھے رہ اس میں جائے جو گا ہے اور وہ ہم نماز نہیں لڑائی ہو جھگڑوں سکتی۔ بحث مباحثوں میں تو پڑھ کے آج کل ایسے سب ہی کچھ ہوتا ہے چھوڑ نا دیں کہ گے، یا تو ٹھیک ہے۔ تو لوگ پھر کیا ہوں مقبرہ گے، جو بنایا جاتا ہے لوگ اس میں کہیں گے کہ مسجد بنا لی اس کو تو جاتی صحیح ہے چیز اور آتی عبادت بھی نہیں ہے، پھر ہوتی ہے، وہ کیا سائڈ میں دین عبادت سے ہو رہی متنفر ہوتی ہو ہے، جائیں قرآن گے پڑھا کہ جا رہا دین میں ہوتا تو ہے اور اس ادھر چیز ہی کا کوئی ان واضح بزرگ کی چیز قبر ہے ہی بھی نہیں، کوئی ہوتی ہے۔ واضح یا تو جواب یہ ہے ہی ہوتا نہیں، ہے، یا پھر تو یہ وہ ہوتا پھر ہے کہ کیا ہے ان وہ بھٹک مسجدوں جائیں گے، کے اندر ہی شیطان ان کو اپنی راہ کی قبریں طرف لے بنا دی جائے گا، جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں تو یہ کوشش دونوں کرنی ہے صورتیں غلط ہیں کہ اور اس بحث میں منع مباحثوں کیا کے گیا ہے۔ معاملے میں ہم نے نہیں پڑھنا، اور اگر پھر کوئی آپ آپ صلی سے اللہ علیہ کر وسلم رہا نے ہے اللہ تعالیٰ تو سے آپ دعا بھی خاموشی فرمائی اختیار تھی کہ کریں، یا اللہ میری قبر ٹھیک ہے۔ کو جو حق آستانہ بات ہے نہ وہ اس بنا تک دینا پہنچا کہ دیں، لوگ آ کر ادروائز پوجا وہ کرنے خاموش ہو لگیں، جائیں یہاں پہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک نے ہے۔ اس طرح وہ سے مانتا ہے نہیں دعا بھی مانتا کی وہ تھی اس اللہ کا تعالیٰ عمل ہے، سے اس چیز کیونکہ کی، ہر اللہ انسان تعالیٰ اس میری کا قبر کو کبھی ایسا نہ جواب دہ ہے جو بنانا۔ اس نے خود کیا ہے، وہ کسی دوسرے کے عمل کا جواب دہ نہیں ہے، تو کیا ہے ہمارے لیے اس میں ٹھیک ہے۔ آج کا کہ یہی ہم تھا نے لیسن، کسی کا اپنی کوئی یہاں کوشچن پر ہے تو وہ کر اس سکتے ہیں۔ طرح کی کوئی چیز